بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جب بھی بھائی کے لیے لڑکی دیکھنے جاتے تو ابا لڑکی کی جگہ لڑکی کی ماں کو دیکھتے اور نقص نکال کر رشتے سے انکار کر دیتے اور کہتے لڑکی کی ماں شریف عورت نہیں ہے۔ ہمیں بہت تعجب ہوتا پر ہم چپ ہو جاتے۔ جب ایک روز ابا اپنے دوست کے بتانے پر ایک گھر رشتہ لے کر کے وہاں جاتے ہمارے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو ایک طوائف کوٹھا تھا۔ لڑکی دلہن کی طرح تیار ہوئی سامنے بیٹھی تھی۔ ابا نے اس لڑکی کو دیکھتے ہی پسند کر لیا اور رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ گھر آ کر ابا نے بتایا کہ وہ لڑکی بہت نیک ہے اور ہمارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ ابا کی بات سن کر گھر میں کہرام مچ گیا۔ ہم میں سے کوئی بھی اس رشتے پر راضی نہ تھا۔ بھائی نے بھی صاف صاف انکار کر دیا، میں تو مر جاؤں گا مگر اس طوائف سے شادی نہیں کروں گا۔ پھر ابا نے بھائی کو کہا کہ تم رات وہاں جا کر ایک بار لڑکی کو دیکھ کر آنا۔ ہم سب مزید حیران ہو گئے، لیکن رات جب بھائی لڑکی کو دیکھ کر واپس لوٹے تو روتے ہوئے ابا کے پیروں میں گر گئے اور ابا سے معافیا مانگنے لگے۔ بھائی ابا سے کہنے لگے کہ آپ نے میرے لیے بالکل ٹھیک لڑکی پسند کی ہے، وہ لڑکی ہمارے گھر کو جنت بنا دے گی، میں اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں۔ ابا بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر باہر چلے گئے، جبکہ بھائی بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ یہ سب کچھ گھر کی فضا کو افسردہ کر رہا تھا۔ امی نے بھائی سے پوچھنے کی کوشش کی تو بھائی نے روتے ہوئے کمرے میں خود کو بند کر دیا۔ سب بہت پریشان تھے کہ ابا اور بھائی کے درمیان ضرور کوئی بات ہے۔ رات پریشانی میں کٹی۔ رات کے کسی پہر سب کو نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ سب کی آنکھ فجر کی اذان کے وقت کھلی۔ ہمارا گھر ایک مذہبی گھرانہ تھا۔ ابا سب کو باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز پڑھاتے تھے۔ پھر سب نے جلدی سے وضو کیا۔ نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اس سب کے بعد ایک نئی صبح کا آغاز ہوا۔ امی اور باجی سب کے لیے ناشتہ بنانے لگی، میں بھی معمول کے کام کرنے لگی۔ اچانک سے ابا نے کمرے کا دروازہ کھولا کیونکہ ان کے اسکول جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ ابا اسکول کے پرنسپل تھے۔ ہمارے ابا بہت ہی شفیق اور نیک انسان تھے۔ میں نے جب ابا کی طرف دیکھا تو ابا بجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ ابا نے ناشتے کی میز پر بیٹھ کر سب کو سلام کیا۔ میں ابا کے پاس بیٹھ گئی اور ناشتے کی میز پر کھانے کو کہا۔ سب نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور ابا کھڑے ہو گئے اور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر باہر آئے۔ بھائی نے اچانک کمرے کا دروازہ کھولا۔ دونوں کے کمرے آمنے سامنے تھے۔ دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں۔ بھائی کی آنکھیں شرمندگی سے جھک گئی تھیں۔ ہم سب حیران تھے کہ آخر اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد بھائی اس رشتے کے لیے کیسے مان گئے۔ اس وقت ابا مسلسل بھائی کو دیکھ رہے تھے اور ہم سب کبھی ابا کو اور کبھی بھائی کو دیکھتے، کبھی ایک دوسرے کو۔ بھائی نے آگے بڑھ کر ابا کا ہاتھ تھاما اور چومنا چاہا اور ابا نے ہاتھ جھٹک دیا اور کہا میری نظروں سے دور ہو جائے۔ ابا کی آواز آہستہ تھی لیکن لہجہ سخت تھا۔ ہم سب لرز گئے۔ ابا نے بھائی سے کہا کہ تم نے میرا مان اور بھروسہ توڑا ہے۔ بھائی کی نظریں جھک گئی تھیں اور ابا اسکول جانے کے لیے نکل پڑے۔ بھائی دوبارہ کمرے میں بند ہو گئے۔ امی نے آگے بڑھ کر بھائی سے اس لڑکی کے متعلق پوچھنا چاہا مگر بھائی کمرے میں دوبارہ بند ہو گئے تھے۔ امی پریشان ہو کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ میں اور باجی کبھی بند دروازے کی طرف دیکھتے اور کبھی امی کو۔ پھر میں اور باجی امی کے کہنے پر گھر کے کام کرنے لگی اور دیکھتے دیکھتے دوپہر کا وقت ہو گیا۔ میں اور باجی نے دوپہر کا کھانا تیار کرنے لگے کیونکہ ابا کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ ہم دونوں نے کھانا تیار کیا، ظہر کی نماز پڑھنے کی نیت کی۔ ہم دونوں نماز سے فارغ ہی ہوئے تھے لیکن ابھی تک ابا نہیں آئے تھے۔ ہم سب پریشان ہونے لگے۔ سب کافی پریشان تھے کیونکہ ابا ابھی تک نہیں آئے تھے اور کئی دفعہ دروازہ بجنے پر بھی بھائی کمرے سے باہر نہیں آئے تھے۔ پھر اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو ابا سامنے تھے۔ دل کو سکون ملا کہ ابا آ گئے۔ میں نے ابا کو سلام کیا اور ابا جواب دیتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ فریش ہو کر ابا آئے تو ابا نے بھائی کے بارے میں پوچھا۔ اتنے میں بھائی کمرے سے باہر آ گئے اور ابا کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں دوبارہ نم ہو گئی۔ ابا کرسی پر بیٹھ گئے تھے اور بھائی ان کے قدموں میں سر رکھ کر زور زور سے رونے لگے اور بھائی کے اس طرح رونے سے سب کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ ابا مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، میں نے آپ کا مان توڑا، یہ بات مجھے جینے نہیں دے رہی اور نہ ہی مرنے دے رہی ہے۔
ابا مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کا یہ باب ختم ہو جائے گا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ اس طرح سے میرے سامنے آئے گا۔ میں خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ ابا نے بھائی سے منہ پھیر لیا، لیکن بھائی نے ابا سے کہا کہ آپ میری بات سنے بغیر نہیں جا سکتے، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ پھر بھائی نے بتانا شروع کیا، اور پھر جو بات بھائی نے بتائی اسے سننے کے بعد ہم سب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ امی کا تو رو رو کے برا حال تھا۔ بھائی بولے، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نے MBBS کے لیے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا تھا۔ میں نے کالج میں پہلی دفعہ نمرہ کو دیکھا تھا۔ وہ مکمل طور پر حجاب میں ملبوس تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں نظر آ رہی تھیں اور پہلی نظر تھی کہ میں اس سے محبت کر بیٹھا، اور پھر اس کے بعد وقت گزرتا گیا، لیکن اس سارے عرصے میں نمرہ کو بھول نہ پایا۔ اور پھر نمرہ اور میری ایک ہی ہاسپٹل میں ڈیوٹی لگ گئی۔ وہ آج بھی مکمل طور پر حجاب میں موجود تھی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ بھی ڈھکے ہوتے۔ میرے دل میں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، جس کو میں اتنے عرصے سے تلاش کر رہا تھا، وہ مجھے مل گئی۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میری کوشش ناکام رہی۔ ایک دن ہاسپٹل میں اچانک سے ایمرجنسی ہو گئی اور سب ڈاکٹر نے کافی رات تک وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دی۔ سب ڈاکٹر میں نمرہ بھی تھی۔ سب ڈاکٹر ڈیوٹی دیکھ کر گھر کی جانب جا رہے تھے اور میں بھی کافی تھکا ہوا تھا۔ میں نے سڑک کی جانب دیکھا تو نمرہ سڑک پر کھڑی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر اچھا نہیں لگا۔ میں نے گاڑی جا کر اس کے قریب روکی اور اسے لفٹ لینے کے لیے کہا، مگر اس نے منع کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ رات بہت ہو گئی ہے، ہم لوگ ایک ہی ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، آپ مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہیں۔ اتنی رات گئے یوں سڑک پر اکیلے کچھ مناسب نہیں ہوگا۔ نمرہ کچھ دیر بعد گاڑی میں بیٹھ گئی، مگر رات کافی ہو جانے کی وجہ سے وہ گھبرا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ مجھ پر مکمل بھروسہ کر سکتی ہیں، مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کے گھر تک آپ کو پہنچا دوں۔ میں نے گاڑی اس کے بتائے ہوئے پتے پر جا کر روکی، وہ جلدی سے اتر گئی۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اگلے دن جب میں ہاسپٹل گیا تو میری نظریں اس کی متلاشی تھی، مگر وہ مجھے کہیں نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ اور پھر وہ مجھے ریڈ برن میں نظر آئی۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو میری جان بڑھی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور اپنے رات کے رویے پہ معذرت طلب کی۔ میں نے اس سے کہا کہ شکریہ کی ضرورت نہیں، یہ تو انسانیت کے ناطے میرا فرض تھا، اور پھر وہ چلی گئی اور میرا ابھی سارا دن مصروف گزرا۔ پھر گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کی دعا سلام میں اضافہ ہوتا گیا، لیکن اس سارے عرصے میں نے اس کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا، صرف اس کی آواز سنی تھی۔ وہ مجھ سے زیادہ بے تکلف نہیں ہوتی، شاید اس کا تعلق نہایت ہی نیک اور شریف گھرانے سے تھا۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں کے درمیان دوستی ہوگی اور مجھ سے اپنے گھر کی باتیں کرنے لگی، جس میں نے اندازہ لگایا کہ اس کا گھرانہ بہت سخت ہے۔ میرے دل میں ہر وقت یہی احساس رہتا تھا کہ اس کا چہرہ دیکھوں، کیا اس کے چہرہ بھی اس کی آواز کی طرح خوبصورت ہے، لیکن وہ ہر وقت حجاب میں رہتی تھی۔ میں نے اس سے شادی کرنے کا سوچا، بس اب مجھے اس سے شادی کے لیے رضامندی چاہیے تھی۔ اور پھر ایک دن میں نے اسے کہہ دیا کہ میں آپ کو اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں۔ وہ خاموش رہی اور پھر اس کے بعد مجھے ہاسپٹل میں 2 دن دکھائی نہیں دی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اسے میری بات بری لگی ہے، مجھے اس کے گھر جانا چاہیے۔ ابھی میں اسی کش میں تھا کہ 2 دن گزر جانے کے بعد مجھے ہاسپٹل میں دکھائی دی، اور میں اس سے پوچھا کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے تاکہ میں اپنے گھر والوں سے بات کر سکوں، اور پھر ہسپتال میں ملاقات کے علاوہ ہم دونوں ایک دوسرے کے نمبر لے لیے۔ اب ہم دونوں کی بات چیت موبائل فون پر بھی ہونے لگی تھی، اور یوں بے تکلفی بڑھتی گئی۔ اور پھر میں نے ایک دن اسے کہا کہ میں تمہیں حجاب کے بغیر تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو آپ مجھے دیکھ لیجئے گا، اور پہلی دفعہ میرے دل نے اس بات کو قبول نہیں کیا، اور میں اسے ہونے والی ہر بات میں اس کا چہرہ دیکھنے پر اصرار کرتا رہا۔ میں نے اس سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا، اور پھر میں نے اسی وجہ سے 2 دن اس سے بات نہ کی۔ تیسرے دن شام کو اس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میں آپ کو اپنا چہرہ دکھا سکتی ہوں، صرف اس لیے کہ ہم دونوں نے شادی کرنی ہے۔ اس کی بات پر میں بہت خوش ہوا، اور پھر ہم دونوں ایک جگہ پر ملے، اور آج اس نے عبایا تو پہنا ہوا تھا، لیکن آج اس کا چہرہ ڈھکا ہوا نہیں تھا۔ میں اسے دیکھ کے حیران رہ گیا، کیونکہ وہ تو میری سوچ سے بھی بڑھ کے حسین تھی۔ میں اسی سوچ میں پڑ گیا،
کوئی اتنا کیسے خوبصورت ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا کہ یہ خوبصورتی پردے میں رہنے کے قابل نہیں۔ بس وہ زیادہ دیر نہیں رکی اور پھر وہ چلی گئی، اور میں اس کی خوبصورتی میں دن بدن ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ میں ہر وقت اس کے چہرے کے نقش کو یاد کرتا رہتا۔ ہم دونوں کی بات تو معمول کے مطابق ہو رہی تھی، لیکن میں نے اسے دوبارہ کبھی ملنے کا تقاضا نہیں کیا۔ لیکن میں اس کے بارے میں ہر وقت سوچتا رہتا۔ اس کی خوبصورتی کے بارے میں سوچ سوچ کر میرے دماغ پر شیطان حاوی ہو رہا تھا۔ اسے دیکھنے کے بعد میری محبت ہوس میں تبدیل ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات کا علم نہ ہوا۔ میں نے اس سے کچھ دن بات نہ کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ مجھے فون کرتی، لیکن میں اس کی کال کاٹ دیتا اور ہاسپٹل میں بھی اس سے بات کرنے سے گریز کرتا۔ شاید میں اپنی اس تبدیلی کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اور پھر میں نے اسے دوبارہ ملنے کا تقاضا کیا۔ وہ نہیں مانی، لیکن میرے زیادہ اصرار کرنے پہ وہ میری بات مان گئی۔ کاش ابا میں نے اس کو نہ بلایا ہوتا، کاش وہ اس دن آتی ہی نہ۔ اس کے بعد تو بھائی کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ اچانک بھائی ابا کے قدموں میں بے ہوش ہو گئے۔ میں جلدی سے جا کر بھائی کے لیے پانی لے کر آئی۔ ابا نے بھائی کے چہرے پر چھینٹے مارے، مگر وہ بے سدھ پڑے ہوئے تھے، اور ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابا نے جلدی سے ایمبولینس کو کال کی اور بھائی کو لے کر ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ بھائی کی حالت دیکھ کر ہم سب کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ خدا سے دعائیں کرنے لگے تھے کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، اور کافی وقت گزر گیا تھا۔ مغرب کی اذانیں ہو گئی تھیں اور ہم سب جائے نماز بچھا کر دعائیں کر رہے تھے، اور باجی بار بار ابا کو فون ملا رہی تھی، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے، اور ہم سب کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ شام کے بعد عشاء کی اذان ہوئی اور احمد بھائی کو کوئی خبر نہیں مل رہی تھی۔ ہم سب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے کہ اچانک سے فون آیا۔ جلدی سے باجی نے فون اٹھایا اور ابا کی آواز تھی، تمہارے بھائی کو ہوش آ گیا، خطرے والی کوئی بات نہیں، ڈاکٹر اس کو صبح ڈسچارج کر دیں گے، تم لوگ اپنی امی کا خیال رکھو۔ ہم سبھی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، احمد بھائی خطرے سے باہر تھے۔ پھر رات بھی کٹ گئی۔ صبح کا آغاز نماز اور قرآن کی تلاوت سے کیا، اس کے بعد معمول کے کام کرنے لگے۔ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں جا کر دروازہ کھولا تو بھائی ابا کے سہارے کھڑے تھے۔ میں نے ابا کے ساتھ بھائی کو سہارا دیا اور ان کو اندر کمرے میں لٹا دیا، اور ابا آ کر صوفے پہ بیٹھ کے میں نے ان کو پانی کا گلاس دیا، اور بہت زیادہ پریشانی دکھائی دے رہے تھے۔ اماں نے ابا سے پوچھا کہ احمد کو کیا ہوا ہے، آپ کچھ بتائیں تو صحیح، احمد کیوں بے ہوش ہو گیا؟ ابا نے بتایا کہ ڈاکٹر نے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے کمزوری بتائی ہے۔ بھائی ابھی تھوڑی غنودگی میں تھا۔ امی نے ابا سے پوچھا کہ آج آپ اسکول جائیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے چھٹی کر لی ہے، میں گھر پر رہوں گا، ابھی تھوڑی ہی دیر تک مجھے کہیں جانا ہے۔ امی نے ابو کو ناشتہ دیا، انہوں نے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے چلے گئے، اور ہم سب لوگ کام کرنے لگے۔ دوپہر میں بھائی اٹھ گئے تھے، اور اماں نے بھائی کو نہانے کا کہا۔ بھائی کچھ بہتر لگ رہے تھے۔ اتنی دیر میں ابا تیار ہو کر کمرے سے باہر آئے اور امی کو بتایا کہ وہ کہیں جا رہے ہیں، تھوڑی دیر تک واپس آ جائیں گے۔ احمد بھائی ابا کو پریشانی سے دیکھ رہے تھے، اور پھر سارا دن گزر گیا۔ شام کے وقت ابا کی واپسی ہوئی، ان کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں پانی پلایا، اور اس کے بعد ان سے کھانے کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ کھانا کھا کر آئے ہیں۔ اماں ان سے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ پھر جواباً ابا نے کہا وہ سب ہم پر بم کی طرح پھٹا تھا، جس کو ہم اپنے کانوں پہ یقین نہیں کر رہے تھے کہ ابا نے جو کہا تھا کیا وہ سچ تھا۔ ابا نے کہا کہ احمد اور نمرہ کو کل جمعہ کی نماز کے بعد نکاح ہے، اور ساتھ ہی رخصتی بھی۔ ہم سب حیران تھے کہ ہمارا ایک ہی بھائی ہے اور اس طرح شادی، وہ بھی اتنی سادگی سے، اور بھائی دروازے میں کھڑے ابا کی بات سن رہے تھے۔ احمد بھائی جلدی سے آئے اور ابا کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ ابا ایسا نہ کریں، اس نے کہا کہ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، اور اس کے ساتھ جو میں نے کیا اس کے بعد میں اس سے نظریں نہیں ملا پاؤں گا۔ میں اسے نکاح ضرور کر لوں گا، لیکن ابا مجھے کچھ وقت دیں۔ اچھا تمہیں وقت دے دوں، اور تمہیں ایک اور حماقت کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، اور نمرہ کی زندگی مزید برباد نہیں ہوگی، اور اس کا کوٹھے پر سودا ہو جائے گا، اور پھر میں اپنے آپ کو کبھی نہیں معاف کر سکوں گا۔ پتہ بھی ہے کہ آج میں کہاں گیا تھا؟ اپنے دوست کے پاس۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم نے جس لڑکی کے ساتھ احمد کا رشتہ طے کیا اسے فردوس بائی بیچنے والی ہے۔
میں اسی وقت اپنے دوست کے ساتھ کوٹھے پہ گیا۔ وہاں پر نمرا نے میرے سامنے التجا کی، مجھ سے کہا کہ میں اس کی زندگی برباد ہونے سے بچا لوں۔ وہ میرے سامنے بہت روئی۔ تمہیں احساس بھی ہے کہ میں نمرا کے آگے کتنا شرمندہ ہو رہا تھا؟ میں اسی وقت کوٹھے والی کو کچھ رقم دے کے نمرا کو اپنے دوست کے گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کے ساتھ تم نے جو بھی کیا وہ میں بتاؤں یا پھر تم خود ہی بتا دو گے؟ تم نے میری تربیت کو کس طرح پامال کیا؟ اماں بھائی کی طرف خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اماں نے بھائی کو گریبان سے پکڑا اور کہا کہ مجھے سچ سچ بتا، تم نے نمرا سے کیا کیا؟ احمد بھائی اماں کے گلے لگ گئے اور کہا اماں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ پھر بھائی نے بتانا شروع کیا اور جیسے جیسے وہ بتا رہے تھے ہم سب اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھائی نے کہا جب وہ مجھ سے ملنے آئی تو شام کا وقت ہو رہا تھا۔ ہم اس دن بھی باہر ایک پارک میں ملے تھے اور بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ میرا دل اس کو خوبصورتی میں ڈوبا جا رہا تھا، اور جب میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ تھوڑی پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری ناراضگی کی وجہ سے آئی ہوں۔ تم کچھ پریشان لگ رہے تھے، کیا کوئی بات تمہیں پریشان کر رہی ہے کیا؟ پھر میں نے اسے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، اور اس وقت شیطان مجھ پر مکمل طور پر حاوی ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو فون کیا اور اسے کہا کہ مجھے کچھ دیر کے لیے اس کے گھر چاہیے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے نیمرا سے کہا کہ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، میں نے تمہارے لیے ایک گھر لیا ہے، اور اسے کہا کہ تم چل کر ایک دفعہ اسے دیکھ تو لو۔ نیمرا نے انکار کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر تم مجھ سے بات مت کرو۔ میرے ناراض ہونے پر وہ مان گئی اور بولی ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ شیطان مجھ پر مکمل طور پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ میں بس اسے چھونا چاہتا تھا۔ میری محبت ہوس میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میں اسے لے کر اپنے دوست کے گھر گیا اور اندر جانے سے ہچکچا رہی تھی، لیکن میں نے اسے کہا کہ تم مجھ پر مکمل بھروسہ کرو، ہم گھر دیکھیں گے اور پھر چلے جائیں گے۔ میں اسے اپنے اس گھر کے اندر لے گیا اور پھر میں نے دروازے کی کنڈی چڑھا دی اور مجھ سے ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، اور میں نے اسے ہاتھ لگایا تو اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ پھر میں نے اسے زور سے دھکا دیا اور اس نے کہا کہ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو؟ میں تم سے اتنے آرام سے بات کر رہا ہوں، تمہیں میری بات سنائی نہیں دیتی؟ اس نے کہا کہ احمد پلیز ہم دونوں یہاں سے چلتے ہیں۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی، میں نے اسے دھکا دیا۔ اس نے ایک لیمپ اٹھا کر زور سے میرے سر پہ دے مارا۔ میں درد سے بلبلا اٹھا۔ اس نے جلدی سے دروازے کی کنڈی کھولی اور باہر کی طرف بھاگی، اور اس کا حجاب میرے قدموں پہ پڑا ہوا تھا اور میں سڑک سے اس کے پیچھے دوڑا تھا۔ وہ ایک گاڑی کے آگے آ گئی اور مجھے لگا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ بھائی کی زبان سے یہ سب کچھ سن کر جیسے ہماری زبان پر تالا لگ گیا تھا، اور یہ تالا تب ٹوٹا جب امی نے ایک زوردار تھپڑ بھائی کے چہرے پر رسید کیا۔ امی نے کہا تمہیں یہ سب کرتے شرم نہیں آئی تھی؟ یہ بھی نہ سوچا کہ تم 2 بہنوں کے بھائی ہو؟ ابا بھڑک کر بولے کہ جب میں اپنے دوست کے ساتھ رشتہ دیکھنے گیا تو وہاں پر نمرا نے مجھے پہچان لیا تھا، کیونکہ جب میں ایک دفعہ تم سے ہاسپٹل ملنے آیا تو اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ تبھی کچھ دیر کے لیے نمرا اندر کمرے میں گئی اور ایک کاغذ لا کر چپکے سے مجھے دے دیا، جس پر اس نے اپنی ساری آپ بیتی لکھی ہوئی تھی، جسے پڑھنے کے بعد میرا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ وہ جب گاڑی کے آگے آئی تھی اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، وہ بچ گئی تھی، مگر جب وہ روتی ہوئی ایسی حالت میں اپنے گھر گئی تو اس پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس کے شکی ماں باپ نے اسے ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا تھا، اور وہ اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ پھر جب وہ روتی ہوئی سڑک پر جا رہی تھی فردوس بھائی کے ہتھے چڑھ گئی۔ فردوس بھائی اس کو اپنے ساتھ لے گئی۔ نمرا تو اندر سے ٹوٹ چکی تھی، اسے تو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ پھر فردوس بھائی نے اس پر اتنے ظلم کیے، اسے وہاں ناچنے پہ مجبور کیا، لیکن وہ اپنی عزت کی حفاظت خود کرتی رہی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایک مظلوم کی جان بچانے اس گھر بھیج دیا۔ میں نے فردوس بھائی کو ڈرایا دھمکایا کہ تمہارا رشتہ طے کیا، اور جب میں نے تمہیں بھیجا جا کر دیکھو میں نے تمہارا رشتہ کس سے کیا ہے، تو مجھے لگا کہ تم شاید نمرا سے معافی مانگو گے اور اسے ساتھ واپس لے آؤ گے۔ تب بھائی نے کہا کہ میں اسے وہاں پر دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ ابا میں اسے کل ہی نکاح کر لوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میں
خود کو اس کے قابل بنا لوں گا اور اس سے معافی کی بھیک مانگوں گا اور تب تک مانگتا رہوں گا جب تک نمرا مجھے معاف نہیں کر دیتی۔ امی نے کہا کہ تقاضا بھی یہی ہے، جب تک نمرا تمہیں معاف نہیں کرے میں بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ آج بھائی کے نکاح کا دن تھا۔ اماں نمرا سے ملی تو اس کے سامنے شرمندہ ہوئی اور کہا کہ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں بیٹی، میرے بیٹے نے جو کیا وہ قابل معافی نہیں، لیکن تم اپنا دل نرم کرنے کی کوشش ضرور کرنا۔ اماں نے نمرا کو لال جوڑا پہننے دیکھا، وہ تیار ہو کر بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نمرا کو اماں نے صوفے پہ بٹھایا۔ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی اور ابا بھائی کے ساتھ نکاح خواں ساتھ موجود تھے۔ سب آ کر بیٹھ کے نکاح خواہ نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ نمرا اس وقت بہت رو رہی تھی، شاید اسے اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی۔ اماں نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ جب تک تمہارا نکاح ہو جائے گا اور پھر جب ہم سب گھر جائیں گے تو اس سے معافی مانگیں گے اور دیکھنا وہ بھی اسی وقت مان جائیں گے۔ اماں نے نمرا کو حوصلہ دیا تو نکاح کے لیے مان گئی۔ پھر بھائی اور نمرا کا نکاح ہو گیا۔ اماں نے نمرا کو کھانا دیا اور کہا کہ میں جب کھانا کھا لوں تو اس کو بھائی کے کمرے چھوڑ دوں۔ کچھ دیر بعد بھائی کمرے میں داخل ہوا تو نمرا کھڑکی کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ بھائی نے روتے ہوئے نمرا کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی۔ اب اپنی پچھلی زندگی بھلا کر ایک نئی زندگی گزارنا چاہتی تھی، اس لیے بھائی سے کہا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ برا سلوک کرنے پہ معاف کرتی ہوں۔ آپ نے مجھے اپنے نکاح میں لیا، مجھے عزت دی، میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ اس نے مجھے ذلت بھری زندگی سے بچا لیا۔ شاید مجھے اس اذیت کو بولنے میں وقت لگ جائے گا، لیکن آپ کے اماں ابا بہت شفیق ہیں، انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، مجھے انہوں نے اس گھر کی بہو بنایا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اگلے روز ہم سب نمرا کے گھر گئے اور نمرا اور بھائی نے ان سے بھی معافی مانگی اور اپنی شادی کے بارے میں بتایا۔ نمرا کے والدین نے کچھ دیر تو غصہ کیا اور پھر انہوں نے بھی اپنی بیٹی اور میرے بھائی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد تو ہم دونوں گھرانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہم سب نے مل کر بھائی کا ولیمہ دھوم دھام سے کیا۔ آج سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ نمرا بھابھی اور بھائی اپنی ایک نئی اور خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔